ماشاءاللہ ریکارڈنگ آپ ان سب پروگرس. کی تشریف آوری کا، اور بس میرے ذہن میں یہ اشعار آ رہے ہیں ماشاءاللہ جزاک اللہ. ارشاد کہ ارشاد فرش ارشاد. عزا پہ عزادار آ گئے، اللہ کیا بات. واہ واہ فرش سبحان اللہ. عزا پہ شہ کے عزادار آ گئے، سبحان اللہ آئے ہیں در پہ فاطمہ زہرا کی اس طرح، اللہ اللہ اکبر. فرش عزا پہ شہ کے عزادار آ گئے، فقراء کے دو جہاں کو وفادار آ گئے، کیا کہنے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ فاطمہ ماشاءاللہ. زہرا کی اس طرح، اللہ جنت میں جیسے شاہ کے غمخار آ گئے۔ غمخارہ کیا کہنے. اللہ اکبر سبحان اللہ اکبر. مت بات ہے. جنت اور غمخار السلام ماشاءاللہ. علیکم. کیا شکریہ۔ میں بغیر کسی تاخیر کے نظامت کے لیے اس شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں جو ماشاءاللہ. ہمارے اردو فاؤنڈیشن کے گلدستے کا وہ گل ہے آہا جو اپنی ذات میں نمایاں انفرادیت لیے ہوئے، بے سبحان شک بے شک بے شک. جس نے گلزار نظامت کو اپنے ادبی حسن سے بہتر بے حد معطر کر دیا ہے۔ سبحان کیا اللہ بات. بے شک بے شک بے شک. میرا بات ہے. مقصد ہے واہ. ہمارے جہاز بھٹی صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سلامت رہیں اور سلامت رہیں. محمد وعلی محمد صلوات. اللہم صل علی ڈاکٹر صاحب آپ کے ان خوبصورت کلمات کا بے حد شکریہ. یقیناً یہ خاکسار ان الفاظ کے لائق تو نہیں، لیکن یقیناً آپ کی اور آپ جیسوں کی صحبت میں رہنے سے کچھ جو علم کا انعکاس ہوتا ہے اس سے میرے جیسا ادنا بھی مستفیض ہو جاتا ہے. یہ بھی جو کریڈٹ ہے آپ اور ہمارے دوسرے اہلیان اردو فاؤنڈیشن کو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ ہی کے لیے اب آپ نے اتنے خوبصورت الفاظ بولے تو چند جو ہے وہ جملے میں بھی آپ کے لیے انشاءاللہ. ارشاد ارشاد ارشاد. بسم اللہ یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب جب ماشاءاللہ اشعار و قطعات کہتے ہیں تو وہ انیس کے چند اشعار میرے ذہن میں آ رہے ہیں. وہ آپ کی کیا خوبصورت بات ہے کلماتوں کی ماشاءاللہ. یہاں نظر سے کرنے کی عرض کرتا ہوں. یارب عروس فکر کو حسن و جمال دے، یارب عروس فکر کو حسن و جمال دے، ملک سخن وری کو درے بے مثال دے، ماشاءاللہ. رنگینی کلام کو سحر حلال دے، آئے کمر کو رشک وہ اوج کمال دے. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. گل کاریاں کروں جو مضامی کے باغ میں، پھولوں کی بو بہشت سے آئے دماغ میں. بھائی کیا بات ہے. بھائی بڑا زبردست سلیکشن ہے ماشاءاللہ. یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب کو دیکھ کے جناب اس سے کم تر پہ ظاہر ہے سمجھوتا ہو ہی نہیں پاتا ہمارا ڈاکٹر. بہت خوب بہت خوب بہت علم و بے شک صحیح کہا. میں نے بہت عمدہ، بہت اچھا. بہت اچھا کہا. میں سب مومنین کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنا جہاں زیب کے سر کی طرف دیکھیں، وہاں لکھا ہوا مقام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. واہ ماشاءاللہ. بھائی کیا آپ نے نوٹ کیا ہے، زبردست آبزرویشن. بالکل بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم. اللہ آپ کی اجازت سے بسم اللہ جہازب بھائی آغاز کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت پروگرام کا. التماس کروں گا ہمارے ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب سے کہ تشریف لائیں اور شرف تلاوت کلام پاک حاصل کریں. جناب ڈاکٹر ظہیر ماشاءاللہ. بواز بلند نعرہ صلوات. محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بہت شکریہ جی. میں آج سورہ المعارج کی سورہ آیت 19 سے 35 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا. ان میں شروع کی آیت میں پروردگار کے ناپسندیدہ کرداروں اور پھر اگلی آیتوں میں پسندیدہ کرداروں کا تذکرہ کیا گیا ہے.
सुभान औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल इंसाना खुलिका हलूआ इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ाअ व इज़ा मस्सहुल खैरु मनुआ इल्लल मुसल्लीना अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून वल्लज़ीना फ़ी अमवालिहिम हक़्क़ुन मालूम लिसाइल वल महरूम वल्लज़ीना युसद्दिक़ून बियौमिद्दीन वल्लज़ीना हुम मिन अज़ाबि रब्बिहिम मुशफ़िक़ून इन्ना अज़ाब रब्बिहिम गैरु मामून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ईमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मालूमीन फमन इब्तगा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून वल्लज़ीना हुम ला अमानातिहिम व अहदीहिम राऊन वल्लज़ीना हुम बिशहादतिहिम क़ाइमून वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून औलाइका फ़ी जन्नातिन मुकरमून। तर्जुमा है जी कि हकीकतन इंसान बहुत छोटे दिल वाला पैदा किया गया है और जब इस पर कोई मुसीबत पड़ती है तो बेकरार होकर घबरा उठता है और जब कुछ दौलत इसके हाथ आ जाती है या जब उसे परवरदिगार खुशहाली नसीब करता है तो वो कंजूसी करने लगता है। ऐसे लोग परवरदिगार की निगाह में नापसंदीदा किरदार हैं सिवाय उन लोगों के जो नमाज पढ़ते हैं और अपनी नमाज को हमेशा पाबंदी से अदा करते हैं। अब आगे वो किरदार हैं जो परवरदिगार के पास पसंदीदा किरदार हैं, जो अपनी नमाज को हमेशा पाबंदी से अदा करते हैं और जिनके माल में एक मुकर्रर और मुअय्यन हक होता है सवाल करने वालों और ना सवाल करने वाले मोहताज और महरूम के लिए। वो लोग जज़ा और सज़ा के दिन को सच मानते हैं, जो अपने पालने वाले मालिक की सज़ा से हमेशा डरते रहते हैं। हकीकत उनके मालिक की सज़ा ऐसी ही चीज़ है कि उस पर कभी बेखौफ नहीं रहना चाहिए। और वो लोग भी जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, यानी जिनसी बेराहरवी इख्तियार नहीं करते सिवाय अपनी बीवी और उन कनीज़ों के जो इनकी मलकियत में हैं और जिनसे वो जिनसी ताल्लुकात कायम करने में उनमें माने नहीं है, उन पर कोई इल्जाम नहीं है। और अब जो इससे आगे बढ़े, ऐसे लोग हद से आगे बढ़ने वाले सितमगार सख्त गुनाहगार हैं और वो लोग अमानतों की हिफाजत मैं ज्वाइन कर चुका हूँ, मेरा नाम और अपने अहद और पैमान नाम पर मुझ पे आ रहा है और पास लेकिन रखते हैं मैं कुछ चेंज नहीं कर सकता और अपनी गवाहियों पर कायम रहते हैं, ना इसमें कमी करते हैं ना ज्यादती। ठीक है, बहुत और अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं, यानी नमाज को पाबंदी से वक्त पर अदा करते हैं। और ये लोग जन्नतों के घने और सरसब्ज बागों में बड़े इज्जत और एहतराम के साथ हमेशा हमेशा रहेंगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। डॉक्टर साहब माशाअल्लाह, रहिए, माशाअल्लाह। क्या कहना ज़हीर, बहुत चुनिंदा। मैं अब हदीस किस्सा की तिलावत के लिए इल्तमास करूंगा जनाब सैयद रिफ़त सुल्तान साहब से कि वो तशरीफ लाएं। सलावत बर मुहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद वज्जुल फरजहुम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन जाबिर बिन अब्दुल्लाह अल अंसारी अन फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाले قال سمعت فاطمة أنها قال دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام
فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيني به فآتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكمال اللهم صل صلی اللہ على علیہ محمد 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 ساتم وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه وقلت عليك السلام يا قرة عيني والثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء وأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد 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 وعجل آل فرجهم محمد وعجل فرجهم وإذا بولد الحسين قد أقبل فقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك ودخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وعجل فرجهم عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لواي قد أذنت لك ودخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزأتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد لما اكتملت جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأومى بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي
وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وجل يا ملائكة السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مذية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. وقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء. وقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ماد رسالتهم فاطمة وأبوها وبألها وبنوها. اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أعبد الأرض ليكون معهم سادسا. وقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مذية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله. وقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. ودخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمات وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. وقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. قال النبي الثاني يا علي والذي بعث بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم الله وفرج الله هما ولا مغموم الله وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق 9 الأئمة من ذرية امام الحسین علیہ الصلوۃ والسلام. خدایا ہمارے اس مجلس اعزا کو قبول فرما. الہی آمین. خدایا بحق الزہرا و بیہا و بعلہا بانی مجلس سے اس مجلس کو قبول فرما. تمام مریضوں کو شفا عطا فرما. تمام مرحومین کی مغفرت فرما. آقا کے ظہور میں تعجیل فرما. جتنے حاضرین مجلس ہیں ان کے توفیقات میں اضافہ فرما. کوئی مومن خاص حاجت لیے ہوئے اس کی حاجت کو
بحق الزہرا وبیہا بالہا بنیہا پورا فرما، الہی محمد کے صدقے میں امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سبھی کو آقا کے غلاموں میں شمار فرما، رحمت کا یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی جزاک اللہ اللہ جزاک اللہ محمد وعلی محمد، جزاک اللہ قبلہ۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء ماشاء اللہ۔ ہماری آج کی اس مجلس کے بانی ہیں جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب۔ آپ تمام سامعین سے درخواست کروں گا کہ ہمارے ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب کے مرحومین، ان کے اہل خانہ کے مرحومین، آپ تمام شرکا کے مرحومین، اور ان کے لیے جن کا پڑھنے والا کوئی نہیں، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، الصراط الذین انعمت علیہم المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہم صل علی محمد، صل علی محمد، اللہم فرج محمد وعجل فرج محمد۔ میں آج سلام کے لیے سب سے پہلے التماس کروں گا جناب ہمارے حسنین نقوی بھائی سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ سیدہ میں ہدیہ سلام پیش کریں۔ جناب حسنین نقوی صاحب۔ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب محمد وعلی محمد صلوات۔ اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ بانو کہاں تلاش کرے اپنے لال کو، کہاں تلاش کرے اپنے لال کو، جنگل میں مار ڈالا ہے زہرا کی آل کو، جنگل میں مار ڈالا ہے زہرا کی آل کو، زینب کے ساتھ روتی تھی سب مل کے بیویاں، زینب کے ساتھ روتی تھی سب مل کے بیویاں، جب دیکھتی تھی روز وہ وقت زوال کو، کہاں تلاش کرے شبیر دل کو تھام کے، غش کھا کے گر پڑے، شبیر دل کو تھام کے غش کھا کے گر پڑے، دیکھا جو خون میں غرق نبی کے جمال کو، دیکھا جو خون میں غرق نبی کے جمال کو، شبیر میرے پاس ہے صدقے کو بس یہی، شبیر میرے پاس ہے صدقے کو بس یہی، جھولے سے لا کے دے دیا بانو نے لال کو، جھولے سے لا کے دے دیا بانو نے لال کو، شبیر لا رہے ہیں میدان سے دیکھیے، شبیر لا رہے ہیں میدان سے دیکھیے، اپنے ضعیف کاندھوں پہ 18 سال کو، اپنے ضعیف کاندھوں پہ 18 سال کو، بازار شام میں وہ اسیروں کا قافلہ، بازار شام میں وہ اسیروں کا قافلہ، عابد نہ بھول پائے
کبھی اس خیال کو بانو کہاں تلاش کرے، بانو دعائیں کرتی رہیں باد کربلا، بانو دعائیں کرتی رہیں باد کربلا، یا رب جدا نہ کرنا کسی ماں سے لال کو، یا رب جدا نہ کرنا کسی ماں سے لال کو، اور شبیر اپنے روزے پہ بلوائیں گے ضرور، شبیر اپنے روزے پہ بلوائیں گے ضرور، توقیر تو نکال دے دل سے حلال کو، توقیر تو نکال دے دل سے ملال کو، بانو کہاں تلاش کرے اپنے لال کو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت اچھا تھا، جزاک اللہ جزاک اللہ حسین بھائی، کو آپ نے خوب ادا کیا، اللہ آپ کو سلامتی دے حسین بھائی۔ آمین آمین آمین۔ بے شک میں اب التماس کروں گا ہمارے ایک اور بہت ہی خوبصورت بڑی پرخلوص شخصیت، بڑے دھیمے مزاج کے حامل، لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت آواز سے نوازا ہے اور اس کا استعمال بھی خوب کرتے ہیں، مولا کے کلام پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں۔ التماس کروں گا جناب قبلہ عابد علی صاحب سے کہ تشریف لائیں۔ ماشاءاللہ، آواز بلند نعرہ صلوات، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ایام فاطمیہ کے سلسلے میں اور ان ایام جناب سید کی شان میں چند کلام کے چند اشعار قبلہ مولانا بسم اللہ بسم اللہ اور محمد و آل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ مثال سیدہ کوئی نہیں ہے، مثال سیدہ کوئی نہیں نہیں ہے، سوائے مرتضیٰ کوئی نہیں ہے، مثال سیدہ کوئی نہیں ہے، سوائے الفت آل پیمبر جنا کا راستہ کوئی نہیں، مثال سیدہ کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ در زہرا ہے کیا سب پر آیا ہے، اگرچہ بولتا کوئی نہیں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مثال سیدہ کوئی نہیں ہے، علی کو مانتی ہے ساری دنیا، علی کو
जानता क्या बात है, वाह वाह वाह, वाह वाह माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत। वाह 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 वाह। बहुत उम्दा, जज़ाकल्लाह। कोई नहीं है, क्या बात है, बहुत है और भी असहाब हैदर, मगर सलमान सा कोई नहीं। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। सैयदा कोई नहीं है, वसीले से अगर इनकार है तो खुदा से राबिता कोई नहीं है। कोई नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह। वाह वाह वाह, साले सैयदा कोई क्या बात है, क्या कहना है, वाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मैं ज़ाकिर हूँ जनाबे सैयदा का, बेशक 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 मकामे माशाल्लाह। से बड़ा कोई नहीं है, वाह 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 वाह। इससे बड़ा सैयदा कोई नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह। कोई नहीं है सिवाय मुर्तज़ा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई नहीं है माशाल्लाह माशाल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। सैयदा कोई नहीं है, बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। माशाल्लाह अभी साहब सुभान अल्लाह सुभान अरे भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, माशाल्लाह आबिद भाई जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, क्या कहना है। कलाम भी बहुत खूबसूरत था आबिद भाई, और आपने माशाल्लाह पढ़ने का भी हक अदा बेशक पूरे उम्र पे माशाल्लाह। इलाही आमीन इलाही आमीन इलाही। मैं इसके साथ ही इल्तमास करूंगा, हमारे एक बहुत ही खूबसूरत पढ़ने वाले, मेरे ज़ाती तौर पे मैं उनका बहुत बड़ा मद्दाह हूँ, उनकी आवाज़ का, उनके अंदाज का, उनके खलूस का, बड़ी ही खूबसूरत अल्लाह ताला इनको आवाज़ अता फरमाई है। इल्तमास करूंगा जनाब डॉक्टर अब्बास जदी साहब से कि तशरीफ लाएं। माशाल्लाह बेशक बेशक अल्लाहुम्मा आले मोहम्मद वअज्जिल फरजहुम। तमाम हज़रात की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोनों सलाम गुजारों ने इतने खूबसूरत सलाम तो पढ़ दिए मजलिस का, जो बहरहाल हक तो अदा हो चुका। माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन मैं कोशिश करूँगा, ये आप लोगों का सुना हुआ कलाम है उस्ताद कमर जलालवी साहब का, माशाल्लाह। तो मैं कोशिश करता हूँ। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। मोहम्मद वअज्जिल फरज। मुंतज़िम काबे का मुंतज़िम काबे का पहुँचा सफाई के लिए, मुंतज़िम काबे का पहुँचा सफाई के लिए, ऐब तो अब और घर ढूंढ
خدائی منتظم کعبے کا اور چیرتے ہیں کلے اجدر کو جھولے میں علی چیرتے ہیں کلے اجدر کو جھولے میں علی آج پہلی مشق ہے خیبر کشا آج پہلی مشق ہے خیبر کشا کے لیے منتظم کعبے کا یہ شعر مجھے بہت پسند ہے. کہ دو کیا مرحب کو حیدر میں تو بولی ذوالفقار دو کیا مرحب کو حیدر نے تو بولی ذوالفقار ہاتھ ایسا چاہیے تیغ اعظم ہاتھ ایسا چاہیے تیغ آزمائی کے لیے منتظم کعبے کا کہتے تھے عباس میں سکاؤں فوجے شاہ کا کہتے تھے عباس میں سکاؤں فوجے شاہ کا اور خون کے دریا بہا دوں گا ترائی کے لیے خون کے دریا بہا دوں گا ترائی کے لیے منتظم کعبے کا اور اے عروس تیغ قاسم رن میں گھونگھٹ تو اٹھا اے عروس تیغ قاسم رن میں گھونگھٹ تو اٹھا کہ سر لیے لاکھوں کھڑے ہیں رونمائی کے
کھڑے ہیں رونمائی کے لیے منتظم کعبے کا اور چونک اٹھتی تھی سکینہ نام سن کر شاہ کا چونک اٹھتی تھی سکینہ نام سن کر شاہ کا جب کبھی روتی تھی زینب اپنے بھائی کے لیے جب کبھی روتی تھی زینب اپنے بھائی کے لیے منتظم کعبے کا ایک سے ایک اعلیٰ ماشاءاللہ. آپ تمام پڑھنے والوں کو کوئی غم نہ دے. الہی آمین. سب نے خوب پڑھا ماشاءاللہ. اب انتہائی ادب کے ساتھ التماس کروں گا ہمارے مولانا سید ریحان حیدر زیدی صاحب سے کہ برفروز ہوں اور آج کی اس مجلس سے خطاب فرمائیں. بر محمد و آل محمد صلوات. رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم. صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مزکی نفوسنا مولانا و مقتدانا ابو القاسم المصطفى محمد صلی علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال مولانا الامام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا لفاطمہ تسعۃ اسماء عند اللہ عز وجل. فاطمۃ والصدیقۃ والمبارکۃ والطاہرۃ والزکیۃ والرضیۃ والمرضیۃ والمحدثۃ والزہراء. صلوات پڑھ دیں. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. بانی مجلس ہیں آج کے محترم جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب. اللہ کی بارگاہ میں ان کے توفیقات کے لیے دعا کرتا ہوں اور ان کے مرحومین کی مغفرت کے لیے دعا گو ہوں کہ پروردگار اس مجلس کا ثواب ان کے مرحومین کی روح کو اصال فرمائے. اور ادباً چونکہ وہ بڑے بزرگ ہیں، ہماری شخصیت ہے، لہذا میں گزارش بھی کروں گا کہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ان کے مرحومین کو اور آپ سب اپنے مرحومین کو اور ہمارے مرحومین کو شامل کر لیجیے اور اصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین.
اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ بسم اللہ صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ قرآن عالم آپ سبھی کے توفیقات میں اضافہ فرمائے. یہ ہفتہ شہادت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور آپ حضرات کے یہاں شب جمعہ ہے، شب رحمت ہے، شب مغفرت ہے، شب توبہ ہے، شب انابہ ہے، اور اسے شب شفاعت بھی کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. شب شفاعت کے ساتھ ساتھ اسے شب فاطمہ بھی کہتے ہیں. ماشاء اللہ میں نے ایک روایت میں کل پڑھا ہے کہ جمعرات کی رات کو اکثر یہ ہوتا تھا کہ ملائکہ در فاطمہ پر نازل ہوتے تھے اور نور فاطمہ سے تجلی فرماتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ اسے شب فاطمہ بھی کہا جاتا ہے. شب شفاعت اس شب کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب شہزادی اپنے چاہنے والوں کی شفاعت فرمائیں گی تو وہ بھی شب جمعہ ہی ہوگی انشاءاللہ. سبحان اللہ یعنی شب جمعہ میں آپ شفاعت فرمائیں گی. یہ بہت بڑا ایک شرف ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے اور شب جمعہ کے شرف کے لیے. تیسری روایت میں نے دیکھا کہ روح طیب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا شب جمعہ کربلا میں جاتی ہے اور امام حسین علیہ السلام کے روزے کے پاس میں شہزادی رہتی ہیں. اور پھر میں نے ایک روایت میں دیکھا ہے کہ جہاں حسین ہے وہاں فاطمہ ہے، جہاں فاطمہ ہے وہیں پہ حسین ہے. کمال کی بات ہے. پھر ایک میں نے 5ویں روایت میں دیکھا کہ شب جمعہ جہاں اتنی زیارتیں ہم پڑھتے ہیں، ہمیں کم سے کم ایک سلام حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بھی کہنا چاہیے. السلام علیکی یا بنت رسول اللہ، السلام علیکی یا فاطمہ الزہرا. یہ 2 کلمات میں سلام پہنچائے گئے ہیں اور اس کا بڑا عظیم ثواب ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو سلام کرنے کا. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی جیسی شخصیت، ان کی جیسی عظمت، ان کی جیسی کرامت، ان کا جیسا لطف، ان کا جیسا فضل، ان کی جیسی عبادت، ان کے جیسے سجدے، ان کی جیسی نماز، ان کی جیسی عبادتیں، ان کی جیسی سخاوتیں کہیں اور آپ کو نظر نہیں آئیں گی. میں نے پچھلے ہفتے آپ کی خدمت پیش کیا تھا، صرف واحد خاتون ایسی ہیں جو ہر جہاد سے نمونہ عمل سب کے لیے بن سکتی ہے. بے شک. یعنی پوری کائنات کے لیے نمونہ عمل حضرت زہرا سلام اللہ علیہا بن سکتی ہیں اگر کوئی چاہے انہیں نمونہ عمل بنانا. کیونکہ تمام جمیع صفات شہزادی سلام اللہ علیہا کے اندر پائے جاتے ہیں. تمام جہات سے حضرت زہرا مکمل ہیں، اکمل ہیں، الحمدللہ کامل ہیں. اور حضرت زہرا جیسی خاتون اللہ نے آج تک پیدا ہی نہیں کی ہے. جیسے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے. حضرت زہرا حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں ایک یہ روایت میں مسلسل آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں کہ 6 امام نے ارشاد فرمایا ہے ہماری والدہ ماجدہ کے 9 نام ہیں. ان میں سے نام فاطمہ پر میں گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں کر چکا ہوں. دوسرا نام حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نام ہے صدیقہ. اور لفظ صدیقہ ان عظمتوں کی پیکر خاتون کو کہا جاتا ہے. اس صدیقہ اسے کہا جاتا ہے جو مجسم صداقت ہو. میرا جملہ ضائع نہ ہو پائے، شاید میں اپنی بات کو پہنچا نہیں پا رہا ہوں. جو مجسم صداقت ہو اسے صدیقہ کہا جاتا ہے. اس کلمے کے صاد کے نیچے جو ہے وہ کسرہ ہے اور دال پہ تشدید ہے، یعنی صدیقہ. اسے ہم صدیقہ پڑھیں گے. اب عزیزان گرامی یہ لفظ مبالغہ کا ہے، یعنی کثرت سے سچ بولنے والی. کمال کا جملہ ہے عزیزان گرامی. میں نے کچھ معنی کسی زمانے میں آپ کے مجلس میں کیے تھے، آج میں کچھ معنی صدیقہ کے جو میری شہزادی کے ہیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. پہلا معنی یہ ہے، قول یہ ہے
صدیق کا معنی یہ ہے، صدیقہ کا معنی یہ ہے جس میں سچائی کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہو، اسے صدیقہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسرا معنی یہ ہے قول کے مطابق جو کبھی جھوٹ نہ بولے اسے اللہ، صدیقہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان جی اور بعض نے تو یہاں تک کہا ہے کہ صدیق کا مفہوم اس فرد پر صادق آتا ہے جس میں صداقت کمال کی حد تک ہو۔ اللہ، ملاحظہ فرمائیں طالب گرامی، بے شک، ماشاء جس میں صداقت کمال کی حد تک ہو اسے صدیق یا صدیقہ کہا جاتا ہے۔ اللہ، اور پھر چوتھا معنی صدیق کا یہ ہے، صدیقہ وہ ہوتی ہے جس کی عادت میں، جس کی فطرت میں رچ بس گیا ہو صداقت، سبحان اللہ، یعنی عادتاً بھی سچ بولتی ہو، ان کی فطرت میں ہی سچ آ گیا ہو، سچ آ گیا وہ مجسمے صداقت ہو گئی ہو اور ان سے جھوٹ کا تصور بھی نہ کیا جا سکتا ہو، اسے صدیقہ کہتے ہیں۔ اور کسی نے کہا ہے صدیقہ وہ ہوتی ہے جس کا قول اور عقیدہ صداقت پر مبنی ہو۔ واہ واہ، یہ جملہ بڑا قیمتی پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ صدیقہ وہ ہے جس کا قول اور عقیدہ، یعنی جو کہے وہ اور جو عقیدہ ہو وہ عمل کے ساتھ ٹیلی کرتا ہو، واہ واہ، یعنی زبان سے بھی سچ، عقیدے سے بھی سچ اور عمل سے بھی سچ کر کے دکھائے، یعنی صرف زبان سے نہ کہتا ہو بلکہ وہ عملی اعتبار سے بھی صدیق ہو، عملی اعتبار سے بھی صدیقہ ہو۔ اب حضرات گرامی کائنات میں کوئی بندہ ایسا لے کر کے آئیے جس کی عبادت میں صداقت ہو، جس کے قول میں صداقت ہو، جس کی گفتار میں صداقت ہو، جس کی سخاوت میں صداقت ہو، جس کی معاون امامت میں صداقت ہو، مدافع ولایت میں صداقت ہو، جو زمین سے آسمان تک جس کا ملائکہ قصیدہ پڑھ رہے ہو، جس کے اندر صداقت ہی صداقت پائی جاتی ہو، تو پھر ماننا پڑے گا حضرت زہرا سے بڑھ کر کوئی اور صدیقہ نہیں ہو سکتا۔ ماشاء اللہ، بابا سے بلند نعرے صلوات، اور پھر ایک معنی اور کیا ہے صداقت کا، صدیقہ کا؟ کہتے صدیقہ اسے کہا جاتا ہے جو حق اور عدالت کو پسند کرے۔ واہ، کاش آپ میرے ساتھ ہو زانے گرامی ملاحظہ، جو صدیقہ اسے کہتے ہیں جو حق اور عدالت کو پسند کرے، یعنی حق کو ماننے والا ہو، عدالت کو پسند کرنے والا ہو، اور پھر اپنی گفتار اور اپنے عمل سے اس کی گواہی بھی دے، یعنی اس حق کی بھی گواہی دے، اس عدالت کی بھی گواہی دے، اسے صدیقہ کہتے ہیں۔ اور ایک ساتواں قول ہے صدیقہ کا مصداق وہ فرد ہے جس کے اندر راست گوئی سیرت اور عادت بن گئی ہو، یعنی سیرت میں صداقت اتر گئی ہو۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر آٹھواں معنی صداقت کا اور صدیقیت کا، اور صدیق کا جو علماء نے بیان فرمایا، کہتے ہیں صدیقہ اسے کہا جاتا ہے۔ اب یہ جملہ ہے زان گرامی، صدیقہ اسے کہا جاتا ہے جو کچھ اللہ نے فرمایا ہے اسے قبول کرے، اور اسے جو کچھ اس کی انبیاء کی طرف سے ملا ہے اس پر ایمان لائے۔ واہ واہ، جو اللہ نے فرمایا اسے قبول کرے، جو انبیاء سے آیا ہے، انبیاء کی طرف سے آیا ہے، اس پہ ایمان لے کر کے آئے، اس کے دل میں کوئی شک باقی نہ رہے، اس کے دل میں کوئی شک باقی نہ رہے۔ دیکھیں یہ معنی بڑا قیمتی ہے قرآن کی روشنی میں۔ صدیقہ اسے کہا جاتا ہے جو اللہ نے فرمایا اسے قبول کرے، جو رسولوں سے آیا ہے اس پر ایمان لائے، اس کے دل میں کوئی شک نہ ہو۔ اب اگر کوئی اللہ کی دی ہوئی چیز کو قبول نہ کرے اور انبیاء کی طرف سے لائی ہوئی چیز پر ایمان نہ لائے اور اپنے دل میں یہ شک پیدا کرتا رہے
کہ مجھے زندگی بھر یہ شک پیدا ہوتا رہا ہائے کہ ہائے پیغمبر اسلام نے یہ بات کیسے کہہ دی، سبحان ہائے اللہ، کیسے ہائے کہہ دی۔ واہ عزیزان واہ گرامی، واہ جو پیغمبر پہ شک کرے اللہ اسے کیسے صدیق کہہ دیں گے آپ؟ سبحان اللہ، سبحان واہ اللہ۔ واہ 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 جو اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کو نہ مانے اسے کیسے صدیق کہہ دیں گے آپ؟ اب قرآن مجید نے ایک آیت پیش کی، سورہ حدید آیت نمبر 19۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا باللہ ورسلہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے وہی صدیق ہیں۔ بے شک، واہ یعنی واہ جو واہ اللہ پہ ایمان لائے، ہاں اس کے رسولوں پر ایمان لائے، بے شک وہی لوگ صدیق ہیں۔ جی، اب جنہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہو وہ قذاب ہے، واہ وہ واہ، کذاب ہیں، بے وہ شک، صدیق نہیں ہو سکتے ہیں۔ واہ جو واہ، رسول پر ایمان نہیں لائے بے وہ شک صدیق نہیں ہو سکتے۔ اب مجھے عزیزان گرامی یہاں یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو اللہ پہ ایمان لائے وہ صدیق ہے اور جو رسولوں پر ایمان لائے وہ صدیق ہے، اما جو خود رسول ہو، کیا ہاں بات، واہ واہ کیا جب بات، اللہ کہہ رہا جو رسولوں پر ایمان لائے وہ صدیق واہ ہے، تو واہ، جو خود رسول ہوگا اللہ وہ اللہ، کتنا بڑا صدیق ہوگا، اور جو بضعت الرسول ہوں گی، ہاں، سبحان اللہ اوہ، سبحان رسول کا اللہ جز ہوں سبحان گی، اللہ وہ کتنی بڑی صدیقہ ہوں گی، بے شک، ہائے ہائے وہ کتنی بڑی صدیقہ ہوں گی۔ سبحان اس اللہ، سے ذرا آپ اندازہ لگائیے۔ میں آپ کو ایک وادی میں لے جانا چاہتا ہوں، ایک درود پڑھیں محمد اللہ آل محمد۔ اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد قرآن وعجل مجید میں فرجہم۔ ماشاء اللہ قبلہ۔ دوسری آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی اطاعت کرے اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ میں ہوگا جن پہ نعمتیں نازل کی گئی ہیں۔ ماشاء اللہ، جی واہ، بھئی ان لوگوں کے ساتھ، ہم، کن کے ساتھ میں؟ یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، وہ انبیاء، صدیقین اور شہداء اور صالحین، یہ تمام ان لوگوں میں اس کا شمار ہوگا۔ بے شک، نعمتیں کس پہ نازل کی گئی ہیں؟ آہا رسول، پڑھ لیجئے سورہ الحمد، ماشاء اللہ، صراط الذین انعمت علیہم، واہ 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 واہ، صراط الذین، وہ راستہ دکھا جن پہ تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا ہے۔ ہائے ہائے واہ، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، واہ ان واہ، کا راستہ مت دکھانا جس میں تو غیظ پہ آ گیا ہے، جی، یا وہ لوگ جو ہیں وہ گمراہی کی طرف ہے، ہمیں اس راستے پہ باقی مت رکھنا۔ واہ، دیکھیے اللہ نے اس آیت کریمہ میں ایک لفظ تولا کا بیان فرمایا اور ہاں، دو لفظ تبرہ کے بیان فرمائے۔ آہ ہا ہا واہ ہا واہ ہا واہ کمال ہے، کمال ہے، واہ ذرا واہ غور واہ کیجیے۔ واہ واہ کیا کیا بات، بات، صراط الذین ہاں، انعمت علیہم ہے تولا، بے جی، شک غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہے تبرہ۔ دوہرا یعنی اللہ دوہرا تولا ایک بار بیان فرما رہا ہائے اور تبرہ 2 بار بیان فرما ماشاء رہا ہے۔ اللہ، واہ واہ، واہ کیا واہ پوائنٹ ہے، واہ توجہ چاہ واہ رہا واہ ہوں، واہ یعنی واہ واہ تبرہ واہ، جب اللہ نے جن لوگوں پہ نعمتیں نازل کی ہیں ان کے ساتھ میں انہیں شمار کرے گا ہم، جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ نبی سے پوچھا گیا نبیین سے مراد کون ہے؟ کہا میری مراد ہے نبیین سے۔ کہا صدیقین سے مراد کون ہے؟ کہا علی و فاطمہ ہے صدیقین میں۔ ماشاء کیا اللہ، بات، توجہ واہ چاہتا ہوں، واہ واہ یعنی جو ان صدیقین کی اگر مخالفت کرے گا تو اس پہ دوہرا تبرہ ہوگا۔ بے ہاں، شک کیا بات، واہ بے واہ شک توجہ چاہ رہا والی، ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں۔ اب ایک سوال پیدا تھا، تو ہر ایک رسول کے ساتھ نہیں ہے بلکہ جو اطاعت گزار ہوگا وہ رسول کے ساتھ میں ہوگا۔ بے شک، اب صدیق کسے کہتے ہیں اور صدیقہ کسے کہتے ہیں؟ چونکہ دوسرا نام صدیقہ روایت میں آیا، فاطمہ کے نام سے میں آپ کی خدمت میں ماشاء جو ہے وہ بحث کر چکا ہوں کئی مجلسوں میں، لفظ جی، صدیقہ میں مجھے بحث کرنی ہے جہاں تک میں آج پہنچ پاؤں گا۔ عزیزان گرامی، ایک فرق ہمیشہ پہچانیے گا آپ، اور وہ کیا ہے؟ جو انسان 2.5 سالہ مسلمان ہو، میں نے پہلے بھی یہ کبھی جملہ کہا ہے، جی، یعنی جو پیغمبر کے فتح مکہ کے موقع پر اسلام لایا ہو،
یعنی صرف 2.5 سال کا مسلمان ہو پیغمبر کے زمانے میں، پیغمبر کی حیات میں، وہ اگر کسی کو صدیق بنائے تو وہ صدیق اور ہے، واہ واہ واہ، اور جسے اللہ صدیقہ بنا کر بھیجے، توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، جو 2.5 سالہ مسلمان جسے صدیق بناتا ہے وہ لوگوں کے حقوق کو غصب کرتا ہے، جی اور جن کے حق چھینے جاتے ہیں انہیں اللہ صدیق بناتا ہے۔ جو چار عزیزان گرامی ملاحظہ فرمائیے گا، شاید میں اپنی بات کو واضح نہیں کر پا رہا ہوں، یعنی جنہوں نے روایات میں کسی کو صدیق کا ٹائٹل دیا وہ ایسے مسلمان نے دیا جو پیغمبر کی آخری حیات میں اسلام لایا تھا، اور جن لوگوں نے حضرت زہرا کا حق چھینا ہے، تو جن کا حق چھینا گیا ہے اللہ نے انہیں صدیق بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو اللہ کے بنائے ہوئے صدیق اور ہیں اور لوگوں کے بنائے ہوئے صدیق اور ہیں، اس بات کا خیال رکھیے گا عزیزان گرامی، یہ بہت بڑا مرحلہ ہے۔ اب دوسری آیت کریمہ آپ کی خدمت سورہ مریم کی ہے، آیت نمبر 41 پیش کر رہا ہوں صدیقیت کے بارے میں۔ اللہ نے جناب ابراہیم کے لیے کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، تم کتاب ابراہیم میں دیکھو وہ صدیق ہیں، یعنی اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجئے، وہ بہت بڑے سچے نبی تھے، سچے نبی تھے۔ ابراہیم کو صداقت کا ٹائٹل کیوں دیا؟ کیونکہ آپ خلیل خدا تھے۔ خلیل خدا کیوں ہیں؟ اس لیے کہ آپ چاہتے تھے اللہ کو، اللہ کو چاہتے تھے، بہت خلت رکھتے تھے آپ۔ اب ادھر سے متقابلاً جواب آیا نہیں آیا میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا۔ تو خلیل وہ ہے جو ایک طرف کی چاہت کا اعلان ہو رہا ہو، اللہ جب ایک طرف کی چاہت کا اعلان ہو تو اسے بھی صدیق کہہ رہا ہے، اور جہاں دونوں طرف کی چاہت کا اعلان ہو جسے حبیب خدا کہتے ہیں، یعنی اللہ بھی انہیں چاہتا ہے، یہ بھی انہیں چاہتے ہیں۔ تو اب اس حبیب خدا کی بیٹی فاطمہ زہرا جس کے لیے پیغمبر کہہ رہے ہیں ارے یہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ تو میرا جز ہے، تو پھر یہ بھی اسی طرح صدیقہ ہیں جیسے پیغمبر صدیق ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب میں دوسرا جملہ آج کی مجلس کا اور پڑھ دوں آپ کی خدمت میں۔ جناب ابراہیم کا اللہ نے تذکرہ فرمایا کہ وہ صدیق ہیں، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ معصوم ہیں۔ تو عزیزان گرامی جب نسل ابراہیم میں مسئلہ آگے بڑھا اور ان کی اولاد میں پہنچا اور جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے سے پوچھا بتاؤ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے، تو انہوں نے کہا بابا آپ اپنا خواب پورا کیجئے، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ تو یہ ہے نسل ابراہیم کا ذکر، ذریت ابراہیم کا ذکر، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ تو جناب ابراہیم کی ذریت کہتی ہے مصیبت کو آپ مجھے صابرین میں پائیں گے، اور ذریت فاطمہ سے جب سوال ہوا بیٹا تمہارے نزدیک موت کیسی ہے، تو جناب قاسم نے آواز دیا آپ مجھے شاکرین میں پائیں گے۔ ابراہیم میں صبر کرنے والے، شکر کرنے والے ہیں۔ بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک درود پڑھے محمد اللہم صلی اللہ محمد۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا ماشاءاللہ، یہ صداقت ہے، یہ حضرت زہرا سب سے بڑی صدیقہ ہے۔ یہ تو لفظ اردو کا ہے جو بولنا پڑتا سب سے بڑی، ورنہ ان کے مقابلے میں کوئی ہے ہی نہیں ہے، ان کے مقابلے میں کوئی کائنات میں نہیں پایا جاتا جو ان سے بڑا صدیق ہو، ان سے بڑا سچ بولنے والا ہو۔ یہ تو اردو میں سمجھایا جاتا ہے بات کو کہ ہاں ان سے بڑا، تاکہ لوگوں تک بات پہنچ جائے کہ ان سے بڑا کوئی صدیق نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی کرم کرنے والا نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی سخی نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی شجاع نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی بہادر نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں ہے۔ یہ تو الفاظ ہیں جو الفاظ پہنچائے جاتے ہیں۔ پھر جناب ادریس کے لیے اللہ نے کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، سورہ مریم کی آیت نمبر 56 ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔
اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر بھی تو کیجئے، وہ بھی سچے نبی تھے، اور ان انبیاء کی اتنی خاصیت نہیں ہے جتنی فاطمہ زہرا کی خاصیت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء پیدا کیے گئے ہیں پیغمبر کے پیشانی کے اوپر جو پسینے کے قطرات آئے ہیں ان سے۔ سبحان اللہ۔ تو جو پیغمبر کی پیشانی پہ آئے ہوئے پسینے کے قطرے سے پیدا کیا جائے وہ نبی بنتا ہے۔ جو جا رہا ہوں اسے قرآن میں صدیق کہا جا رہا ہے، اور جو خود پیغمبر کا جز ہے، پیغمبر کی روح ہے، پیغمبر کی جان ہے، وہ پسینے سے نہیں بلکہ وہ نور محمدی سے بنی ہے، اسے صدیقہ کبریٰ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود پڑھ دے محمد آل محمد۔ زیادہ فرمایا آپ نے۔ اور پھر میں ایک آخری آیت آج کے موضوع کے اعتبار سے آپ کے خدمت پڑھوں، جناب مریم کے لیے ملا۔ جناب مریم کے سورہ مائدہ آیت نمبر 75 اس میں ارشاد ہوا مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبل الرسل وامہ صدیقہ وکانا یاکلان الطعام۔ مسیح ابن مریم تو صرف اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ مسیح ابن مریم صرف اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے، قرآن کہہ رہا، ہم نے کہہ رہا۔ اور ان کی والدہ صدیقہ خاتون ہے۔ کس کی والدہ؟ جناب عیسیٰ کی والدہ۔ کون ہے؟ جناب مریم ہے۔ مریم کہتے جناب مریم ان کی والدہ و امہ صدیقہ، ان کی والدہ صدیقہ ہے، قرآن نے اس بات کو کہا۔ اب علماء کی جب تفاسیر ہم نے اٹھائی تو علماء کی تفاسیر میں ہمیں یہ ملا انہیں صدیقہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے رسول کی گواہی دی تھی۔ جی واہ واہ، اور کیجئے گا، کیا اور کیجئے گا، انہیں صدیقہ اس لیے کہا گیا انہوں نے اپنے پروردگار کی آیات کی اور اپنے بیٹے کے مقام کی تصدیق کی تھی۔ تو قرآن نے کہا امہ صدیقہ، اور ان کی والدہ ماجدہ صدیقہ ہیں جناب مریم، چونکہ اپنے بیٹے کی رسالت کی گواہی دی تھی۔ تو جو اپنے بیٹے کی گواہی دے رسالت کی وہ ہے صدیقہ، اور جو اپنے باپ کی رسالت کی گواہی دے وہ ہے صدیقہ کبریٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کی روشنی میں وہ ہے صدیقہ، یہ ہے صدیقہ کبریٰ، وہ ہے صدیقہ جو بیٹے کی گواہی دے، اسے قرآن نے کہا امہ، یعنی اپنے بیٹے کی ماں، اور جو رسول کی گواہی دے، اپنے باپ کی گواہی دے، اسے نبی نے کہا ام ابیہا۔ تو جو بیٹے کی رسالت کی گواہی دے وہ صدیق صغریٰ، اور جو باپ کی رسالت کی گواہی دے وہ ہے صدیقہ کبریٰ۔ اور آخری جملہ آیت کا پڑھ کے بعد کو ختم کرنا چاہوں گا سامعین گرامی، وقت آج کافی ہو گیا ہے۔ دوسرے مرحلے میں آخری جملہ پڑھنے جا رہا ہوں، اور قرآن میں کہا وَكَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، اور یہ دونوں ماں بیٹے جنت کا کھانا کھاتے تھے۔ یعنی صدیق کی پہچان یہ ہے کہ وہ جنت کا کھانا کھاتے ہیں۔ یعنی صدیقہ کی پہچان یہ ہے کہ وہ جنت کا کھانا کھاتے ہیں، جو جناب مریم کے لیے جنت سے کھانا آتا ہے۔ تو جو صدیقہ صغریٰ ہے اس کے لیے جنت سے کھانا آتا ہے، جو صدیقہ کبریٰ ہے اس کے گھر سے جنت میں کھانا آتا ہے۔ وہ امہ کی سند لیے ہوئے ہیں، یہ ام ابیہا کی سند لیے ہوئے ہیں، صدیقہ صغریٰ کی سند لیے ہوئے ہیں، یہ کبریٰ کی سند لیے ہوئے ہیں۔ مرضی پروردگار ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، رضائے پروردگار ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ ایام عزا کی
آپ کی آن لائن یہ آخری مجلس ہے شہزادی فاطمہ سے مربوط، کیونکہ 2 دن کے اللہ بعد اکبر۔ روز شہادت آنے والا ہے۔ میں کون سی شہادت کی بات آپ کی خدمت میں پیش کروں؟ وہ شہزادی فاطمہ زہرا کہ جن کے 6 مہینے تک یا 9 مہینے تک پیغمبر جا کے سلام کیا کرتے تھے، میں اس شہزادی کی کون سی مصیبت آپ کی خدمت میں پیش کروں؟ ہاتھوں کو جوڑ کر میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ آیا میں یہ پیش کروں کہ جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا؟ آیا میں پیش کروں کہ شہزادی کی پسلیوں کو توڑ دیا گیا؟ آیا میں پیش کروں کہ جناب محسن کا اسقاط ہوا؟ آیا میں پیش کروں کہ زہرا کے سامنے علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا؟ کون سی مصیبت میں آپ کی خدمت میں پیش کروں؟ 2 جملے مجلس کو مقبول ہونے کے لیے پڑھنے کے لیے مجلس کو ختم کرنا چاہوں گا۔ پوری زندگی بھی ہم مصیبت زہرا پہ روئیں گے تو عزیزو زندگی کم پڑ جائے گی، حق مصیبت حضرت زہرا ادا نہ ہوگا۔ اس لیے کہ حضرت زہرا کی جتنی فضیلتیں ہیں، جو انسان جتنی فضیلتوں کا مالک ہوتا ہے، اتنی اگر کسی پہ مصیبت آ جائے تو ظلم اتنا ہی بڑا اس کے لیے ہوتا ہے۔ میری شہزادی ان عظمتوں کی مالکن ہے کہ کائنات میں کوئی بیوی نہیں ہے۔ آپ مجھے کائنات میں بتائیں، آیا کسی کا دروازہ جلا کر کے گرا دیا گیا ہو؟ کسی کا چلتا ہوا دروازہ اس پہ گرایا گیا ہو؟ اس کا بچہ ساکت ہو گیا ہو؟ عزاداروں کسی کو تازیانہ مارا گیا ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے رہبر بھی ہوتے ہیں تو ان کی نسلوں کے احترام اس لیے کیے جاتے ہیں کہ ہماری قوم کے رہبر گزرے ہیں۔ ہائے وہ کیسے رہبر مانتے تھے رسول کو، کیسا رسول مانتے تھے رسول کو۔ اسی کی بیٹی کو رسول کی وفات کے 3 دن کے بعد لکڑیوں کو جمع کیا گیا، دروازہ جلایا گیا، بی پی پہ گرایا گیا۔ سارے مصائب ہمیشہ ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، سنتے ہیں، لیکن ایک وقت وہ آیا زادارو جو کل کی شب آنے والی ہے، وہ ایسی شب تھی۔ ایک مرتبہ فضہ کو بلایا، سلمہ کو، سلمہ کو بلایا، فضہ آؤ، اور میں حجرے میں جا رہی ہوں، دیکھو میری تسبیح و تقدیس کی آوازیں آتی رہیں تو سمجھ لینا فاطمہ زندہ ہے، اور اگر میری تسبیح کی آوازیں بند ہو جائے تو سمجھ لینا فاطمہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔ عزادارو زہرا کا نور جب خلق کیا گیا تھا، جب بھی تسبیح و تقدیس غزا تھی نور زہرا کی، اور جب زہرا دنیا سے جا رہی ہے جب بھی تسبیح و تقدیس ہے۔ زہرا نے پوری زندگی تسبیح و تقدیس الہی میں گزار دی۔ ادھر اللہ اکبر کی آوازیں بلند ہوئی، الحمدللہ کی آوازیں بلند ہوئی، اچانک آواز کا آنا بند ہو گیا۔ فضہ سمجھ گئی میری شہزادی دنیا میں نہیں رہی۔ اللہ اکبر، کیا فضہ پہ گزری ہوگی مجھے نہیں معلوم، میں اتنا کہنا چاہتا ہوں عزادارو جب یہ خبر امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کو پہنچی کہ زہرا دنیا سے رخصت ہو گئی، علی محراب سے اٹھے، چند قدم چلے، مسجد مدینہ کے صحن میں بیٹھے، اپنے کلیجے کو پکڑا، ہائے زہرا تم نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، پھر اٹھے، پھر بیٹھے، ہائے زہرا تم نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ عزاداروں میں نے تاریخ میں 2 واقعے عجیب دیکھے ہیں۔ ایک واقعہ امیر المومنین کا دیکھا، زہرا کی شہادت کی خبر سننے کے بعد امیر المومنین مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے۔ دوسرا واقعہ میں نے کربلا کی زمین پر دیکھا، جب امام حسین علیہ السلام شہزادے علی اکبر کی طرف جا رہے تھے، کبھی زمین پہ بیٹھتے تھے، کبھی زمین سے اٹھتے تھے۔ آزادارو ایک مرتبہ علی پہنچے، کیا دیکھا؟ زہرا دنیا میں نہیں ہے۔ بس آزادارو سارے مصائب سنے ہیں، 2 جملے پڑھ کے میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ایک وقت وہ بھی آیا، زہرا جب دنیا سے رخصت ہو گئی، علی نے خوب گریہ کیا، حسن حسین رو رہے ہیں، علی کہہ رہے ہیں بیٹو ذرا آہستہ رو، مدینے والوں کو خبر نہ ہو جائے کہ جنازہ اٹھنے والا ہے۔ شب کی تاریک میں زہرا کا جنازہ اٹھایا گیا، تابوت تیار ہوا، شب کی تاریک میں جنازہ لے جایا جا رہا ہے۔
اس جگہ پہنچے جہاں زہرا کو سپرد خاک کرنا ہے. ایک مرتبہ قبر پہ کھڑے ہوئے ہاتھوں پہ سیدہ کے جنازے کو رکھا, قبر کی طرف آواز دیا, یا رسول اللہ ہاذہی ودیعتو کا, اے رسول خدا یہ آپ کی امانت ہے, اسے قبول کر لیجئے. ایک فرق کے ساتھ, جب یہ امانت آپ نے دی تھی تو صحیح و سالم تھی, لیکن اب پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, ہاتھ پہ نشان موجود ہے, ہاتھ ادھر سے نمودار ہوئے. عزادارو زہرا کو علی نے ہاتھوں کے حوالے کیا. تاریخ دا لکھتے رسول اللہ کے ہاتھ تھے جو اپنی بیٹی کو لینے آئے تھے. قبر میں زہرا کو اتارا گیا, ایک جملہ پڑھ دیا, اب وہ آخری دوسرا جملہ پڑھ دو. جب سپرد خاک ہو گئی زہرا, یعنی لحد میں اتار دیا گیا, اب علی قبر میں اترے. اور جب علی قبر میں اترے, ایک متعلی گھٹنوں کے بل بیٹھے, ایک ہاتھ زہرا کے پہلو پہ رکھا جو پہلو شکستہ تھا زہرا کا, اور آواز دیا, فاطمہ مجھے معاف کر دینا, میں تمہاری حفاظت نہ کر سکا. ہائے فاطمہ, ہائے علی, ہائے حسن, ہائے حسین, دنیا سے رخصت ہو گئی زہرا. علی کو ایک مسافر اس دنیا سے یا زہرا. جزاک اللہ جزاک اللہ مولانا الا صاحب. ولعنۃ اللہ علی سلامت القوم رکھیں. الظالمین. فیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلب اللہ اکبر. جزاک اللہ جزاک اللہ سلامت رہیے سرکار. ماشاء اللہ. ڈاکٹر قمر آبدی صاحب سے زیارت و دعا کے لیے تشریف لائے. جناب ڈاکٹر صاحب, میں نے آج دونوں سیل فون اور وہ کیمرہ بھی کھلا رکھا ہوں کیونکہ کچھ گڑبڑ ہو گئی تھی, تو آج بتا دیتا ہوں کیا نہیں پتا. متوجہ زیارات اپنی جانب سے اپنے والدین, جملہ مومنین و مومنات حاضرین کے مرحومین کی جانب سے, مرحومین ملت جعفریہ کی جانب سے, اور خصوصاً اس بہترین مقبول مجلس کے بانی ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب کے مرحومین اور ان کے اہل خانہ کی مرحومین کی جانب سے, اور جن کا کوئی باقی نہ رہا, ان کی طرف سے پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں. قربتاً اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنت رسول اللہ, السلام علیک یا بنت نبی اللہ, السلام علیک یا بنت خلیل اللہ, السلام علیک یا بنت صفی اللہ, السلام علیک یا بنت امین اللہ, السلام علیک یا بنت خیر خلق اللہ, السلام علیک یا بنت افضل الانبیاء اللہ ورسولہ وملائکتہ, السلام علیک یا بنت خیر البریہ, السلام علیک یا سیدۃ النساء العالمین, السلام علیک یا والدۃ الحجج علی الناس اجمعین, السلام علیک ایتھا المظلومۃ الممنوعۃ حقھا, اللہم صل علی امیتک وابنت نبیک وزوجت وصی نبیک, صلواتا تزلفھا فوق زلف عبادک المکرمین من اہل السماوات والأراضین. السلام علیک یا ابا عبداللہ, السلام علیک ابن رسول اللہ, السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین واولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی تشہرین مع الجمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیک یا غریب الغربا، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا، السلام علیک وعلی آبائک السبع وابنائک الاربع، السلام علیک جمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا صاحب عصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیک یا امام زماننا ھذا، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب مل کے انشاءاللہ۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وخائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللهم صل على محمد قبول فرمائیں انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب ہو گیا ماشاءاللہ، آپ نے خوبصورت زیارت و دعا ہمیشہ کی طرح۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ماشاءاللہ سے بہت ہی مقبول مجلس ہوئی ماشاءاللہ سے، بہت مقبول ماشاءاللہ، سرکار نے بہترین مجلس بے شک۔ میں اس سے پہلے کی جناب اجازت سیدہ کے فضائل اور مصائب ماشاءاللہ دونوں ہی بہترین ہیں۔ بہت زبردست، بہت اچھا ماشاءاللہ۔ میں آج کے بانی مجلس جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب سے التماس کروں گا اپنا کوئی آج کی اس مجلس کے حوالے سے کوئی اظہار خیال فرمانا چاہیں تو تشریف لائیں جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب۔ بہت شکریہ جی، میں تمام احباب کا جنہوں نے شرکت کی اور جنہوں نے اس محفل میں اپنا پڑھا، جس میں جہاں زیب بھٹی صاحب تو ہمیشہ سے ہی اس کو کنڈکٹ کرتے ہیں بہترین طریقے سے، حسنین نے، عابد بھائی نے، عباس نے بہت بہترین سلام پیش کیا، اور یہ تین میں خیال ہے ہمارے بہترین پڑھنے والے ہیں ماشاءاللہ۔ اور جناب رسول سلطان کی جو حدیث صاحب پڑھیں یا پھر قرآن کی تلاوت کریں، وہ ایک رکت طاری کر دیتے ہیں۔ بے شک بے شک، کاش کہ مجھے بھی اس میں کچھ سیکھنے کا موقع ملے، میری آواز ایسی ہو، لیکن نہیں۔ بہت شکریہ جی۔ اور جناب مولانا صاحب تو ہمیشہ سے بہت اچھی تقریر کرتے ہیں، اور اس وقت بھی انہوں نے بہت ہی اچھی مجلس پڑھی، اور آخر میں جناب قمر عابدی صاحب جو واقعی کمرے ہیں اس محفل کی خوبصورت شخصیت بھی ہیں ان کی، میں سب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے میرے مرحومین کے لیے دعا کی، اور آخر میں جناب ڈاکٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ جی، انہوں نے ہمیں میڈیا پرووائڈ کر دیا جو گھر بیٹھے کچھ علم بھی حاصل کرتے ہیں، اور اپنی جو پروردگار اور اہل بیت سے گزارش ہے کہ ہمیں بہتر ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری چھوٹی سی کاوش کو قبول کرے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اللہ تعالیٰ پاک آپ کی اس مجلس کو قبول فرمائے، ثواب جو ہے وہ آپ کے مرحومین کو اللہ تعالیٰ جو شامل مجلس سے جو نہیں بھی تھے ان کے بھی مرحومین کو پروردگار بخش دے، الہی آمین، اور ان کے صدقے میرے مرحوم کے لیے بھی راہ الہی آمین، آسان کرے، ان کے جو سن ہیں ان کو معاف کرے، اور جو رحمت میں جگہ دے۔ الہی آمین، الہی آمین، الہی آمین۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، آپ سب کا بہت شکریہ آج کی اس مجلس میں شرکت کا۔ خاکسار کو اگلی شب جمعہ تک کی اجازت لیجیے، شاد رہیے، آباد رہیے، کوئی غم نہ دیکھیے سوائے حافظ۔